بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے عمان کے سلطان کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر اور مراکش کے بادشاہ جمہوریہ لاتفیہ کے صدور کے ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے کل بچوں کے میوزیم دادو گارڈن پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر سدرا ٹری یعنی بیری کا درخت لگایا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے نائب وزیر خزانہ نے ملاقات کی ہے۔ اور وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 88 مریض صحتیاب ہو گئے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,39,235 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عمان کے فرمانروا سلطان حیثم بن طارق آل سعید کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے عمان کے فرمانروا کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک مراکش کے بادشاہ محمد ششم کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے مراکش کے بادشاہ کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے مراکش کے وزیر اعظم عزیز اقنوش کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ لاتویہ کے صدر ایکلس لیوٹس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے لاتویہ کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ دریں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ لاتویہ کے وزیر اعظم آرترس کرسٹیانس کرنگنس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل قطر میوزیمز کے تحت بچوں کے میوزیم دادو گارڈن پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر سدرا ٹری یعنی بیری کا درخت لگایا۔ صاحب اسم امیر نے بچوں کے عجائب گھر دادو کے بانی اراکین کے نمائندوں کے ہمراہ 10 لاکھ درخت لگانے کے انیشیٹو کے تحت شجرکاری کی اس مہم میں پودا نمبر 6 لاکھ لگایا۔ اس کے بعد صاحب اسم امیر کو 10 لاکھ درخت لگانے کے انیشیٹو کے مقاصد اور چلڈرن میوزیم گارڈن پروجیکٹ اور اس کی مختلف سرگرمیوں اور ریسرچ پروگراموں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ قطر میوزیم بورڈ آف ٹرسٹیز کی چیئرپرسن شیخہ المیاسہ بنت حمد آل ثانی، انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن فیفا کے پریزیڈنٹ گیانی انفانٹینو، وزراء اور سینئر حکام اس دورے کے دوران صاحب اسم امیر کے ہمراہ تھے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ڈومینیکن ریپبلک کی نائب صدر راکین انیڈیوخا اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور یورپین کمیشن کی پریزیڈنٹ ارسلا وون ڈیر لیئن کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے، جس کے دوران قطر اور اس بین الاقوامی تنظیم کے مابین تعاون اور تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، خاص طور پر افغانستان میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر یورپین کمیشن کی پریزیڈنٹ نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے یورپی شہریوں کے انخلاء میں
ریاست قطر کے بھرپور اور مؤثر تعاون پر صاحب اسمو امیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے نائب وزیر خزانہ ویلی ایڈیمو نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات اور دو طرفہ دلچسپی کے مختلف معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد ازاں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بھی امریکی نائب وزیر خزانہ نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون اور باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ امریکہ کے نائب وزیر خزانہ نے قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر علی بن فتائس المری کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے معاملات اور تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا، خاص طور پر دہشت گردی کی فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے معاملے میں ضروری اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد النبت نے، جو اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی، ایئر فورس کے چیف آف اسٹاف جنرل چارلس براؤن اور امریکی چیف آف نیول آپریشنز ایڈمرل مائک گلڈے کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں کے دوران قطر اور امریکہ کے درمیان دفاعی اور فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل اور طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں کے دوران مزید 15 شہریوں کی ہلاکت کے بعد عوام نے مظاہروں کو تیز تر کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ گزشتہ ماہ اکتوبر کی 25 تاریخ کو ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 39 ہو گئی ہے۔ فوج کی جانب سے کریک ڈاؤن کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت کے سکھ یاتریوں نے اپنے مذہب کے بانی گرو نانک کے یوم پیدائش سے پہلے اپنے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کی زیارت کے لیے پاکستان پہنچنا شروع کر دیا ہے، جبکہ بھارت کی حکومت کی جانب سے انہیں سرحد عبور کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سکھ یاتری پاکستان میں اس مندر کی زیارت کریں گے جہاں سن 1539 میں ان کے مذہب کے بانی گرو نانک کا انتقال ہوا تھا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے چین کی جانب سے حال ہی میں کیے گئے ہائپرسونک میزائل تجربے سے چین کی فوج کی بڑھتی ہوئی طاقت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں لوئڈ آسٹن نے جہاں چینی فوج کی صلاحیت کو امریکہ کے لیے تیزی سے بڑھتا ہوا چیلنج قرار دیا ہے، وہاں انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ تمام شعبوں میں اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے پوری توجہ سے کام کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ ہائپرسونک میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ رفتار سے سفر کرتا ہے اور اس کا کھوج لگانا انتہائی مشکل کام ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 145 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 118 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 27 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 88 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,39,235 ہو گئی ہے۔ ادھر جرمنی میں وبائی امراض کے ادارے کے نگران نے ملک کے اندر کرونا وائرس کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ گزشتہ روز وہاں کرونا وائرس کے 65,000 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جو اس وبا کے پھوٹنے کے بعد جرمنی میں کرونا وائرس کے یومیہ کیسز میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کی میزبانی میں 30 نومبر سے 18 دسمبر تک ہونے والے فیفا عرب کپ قطر 2021 میں شرکت کے لیے فلسطینی ٹیم دوحہ پہنچ گئی ہے۔ اس ایونٹ میں عرب دنیا کی 16 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ افغانستان کی فٹ بال ٹیم کی خواتین کھلاڑی اپنے اہل خانہ سمیت بحفاظت پاکستان سے برطانیہ پہنچ گئی ہیں۔ فٹ بال کی 30 نوجوان کھلاڑیوں اور ان کے کوچز سمیت 130 افراد خصوصی تیاری کے ذریعے کل لندن پہنچے ہیں، جہاں وہ معمول کی زندگی شروع کریں گے۔ فرانس، اسپین اور ارجنٹینا کی مردوں کی ٹیمیں برازیل کی ٹیم کے ساتھ پیڈل ورلڈ چیمپئن شپ قطر 2021 کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں، جو اس وقت خلیفہ انٹرنیشنل ٹینس اور اسکواش کمپلیکس میں جاری ہے۔
آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے عمان کے سلطان کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر اور مراکش کے بادشاہ اور جمہوریہ لاتویہ کے صدور کو ان ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے کل بچوں کے میوزیم دادو گارڈن پروجیکٹ کے افتتاح کے موقع پر سدرا ٹری یعنی بیری کا درخت لگایا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے نائب وزیر خزانہ نے ملاقات کی ہے۔ اور وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 88 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,39,235 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔